رب العزت کی نظر رحمت اور نظر کرم جب انسانوں میں سے کسی انسان پر پڑتی ہے تو وہ انسان سارے انسانوں کے اندر اعلیٰ مقام پر فیض ہو جاتا ہے، وہ انسان انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اسی نظر کرم کی وجہ سے ہی انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سارے انسانوں کے اندر، ساری مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ یہی نظر کرم جب کسی انسانوں میں سے کسی انسان پر پڑتی ہے تو کوئی وارث انبیاء بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے۔ یہی نظر کرم جب کسی انسان پر پڑتی ہے تو کوئی ولی بنتا ہے، کوئی باکرامت بزرگ بنتا ہے۔ یہی نظر کرم ہے کہ جب زمین میں سے زمین کے کسی حصے پر پڑتی ہے تو وہ حصہ زمین کے حصوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہی نظر کرم اگر بیت اللہ پر پڑتی ہے تو بیت اللہ زمین کا سب سے اعلیٰ حصہ بن جاتا ہے۔ یہی نظر کرم جب مدینہ منورہ پر پڑتی ہے تو مدینہ منورہ کو ریاض الجنہ، روضہ منورہ کہا جاتا ہے۔ یہی نظر کرم اگر مسجد اقصی پر پڑتی ہے تو مسجد اقصی کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی نظر کرم جب یہ زمانوں میں سے کسی زمانے پر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت رمضان جیسا عظیم مہینہ بنا دیتے ہیں، رمضان جیسا عظیم مہینہ اس زمانے کو بنا دیتے ہیں۔ فرمایا سارے زمانے کے اندر رمضان جس زمانے کے اندر آتا ہے وہ زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ ہوتا ہے کہ نظر کرم ہے۔ یہی نظر کرم جب پہاڑوں پر، چٹانوں پر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت طور سینا، غار حرا اور جبل عہد جیسے عظیم مقامات بنا دیتے ہیں۔ زمین کے کسی حصے پر پڑتی ہے تو اللہ کسی حصے کو مدرسہ اور کسی حصے کو مسجد بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نظر کرم اور نظر عظمت ہے کہ جس جگہ پر پڑتی ہے، چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے کوئی انسان ہو، تو وہ چیز ساری چیزوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ یہی نظر کرم ہے کہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اسی نظر کرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی کہ